حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مل کر نہ جانے کس کے کہنے سے سب کا کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے ماشاءاللہ بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے بادامی شعر دیکھو حضور آپ جو کہتے تو کام
हो जाए। मांगने वाली रात में तासीर मांगना भी इबादत में शामिल है। मिले मुझे भी ज़ुबाने बुसैरियो जामी, मिले मुझे ज़ुबाने बुसैरियो जामी। मेरा कलाम भी मकबूल हो गया। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मुझे पता है कि दर कबूलियत वाला है, और ये बात कबूल हुई तो दूसरी दुआ मैंने क्या कर ली फौरन। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। सबीग़ में देते खैरुल अनाम हो जाए। मिलकर सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो वाह सभी भाई वाह, आपने तो ईमान ताज़ा कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा। किताबों में आता है, रवायत है कि आपकी उम्मत में से अगर कोई मौत से 1 महीना पहले तौबा कर लेगा तो हम उसको माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर है और 1 महीना बहुत ज़्यादा। फिर पैगाम आया जिब्राइल के ज़रिए कि अगर जुमे से जुमे यानी 1 हफ्ते मरने से 1 हफ्ते पहले भी अगर तौबा कर लेंगे तो हम इनकी मग़फ़रत कर देंगे। यानी सारी ज़िंदगी जो कुछ करते रहे, जो गुनाहगार है 100 साल का गुनाहगार, उसको मौत से 1 हफ्ते पहले अगर ख्याल आ गया। फिर फरमाया आपने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर है, ये 1400 साल बाद के लाहौर वाले, कराची वाले, इनसे तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये मैं ख़ुद कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह के नबी को पता था कि मेरी उम्मत ये आएगी, कमज़ोर होंगे। तो हुक्म आया, ठीक है, अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 दिन पहले तौबा कर लेगा हम उसकी मग़फ़रत कर देंगे। आप सजदे में गिर गए, या अल्लाह नहीं, मेरी उम्मत बहुत कमज़ोर है, नहीं 1 दिन बहुत ज़्यादा है, इसको कम करें। तो पैगाम आया, अगर आपका एक उम्मती 1 साथ पहले, 1 घड़ी पहले मौत से अगर तौबा कर लेगा, और उलमा फरमाते हैं 1 घड़ी है 20 मिनट। 1 घड़ी कितनी है?
اگر ایک ساتھ ایک گھڑی پہلے توبہ کر لے گا میرے حبیب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میری امت بہت کمزور ہے، یہ ایک گھڑی بھی بہت زیادہ ہے، یہ ایک گھڑی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب اگر تیرا امتی موت سے پلک جھپکنے سے پہلے توبہ کر لے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میرے اللہ میرا امتی بہت کمزور ہے، اس سے بھی زیادہ بخش۔ کہا چل میرے حبیب جب اس کی جان گھٹنوں سے نکلنے لگے گی اگر اس وقت بھی توبہ کر لی معاف کر دوں گا۔ کہا نہیں اے اللہ میری امت بہت کمزور ہے۔ کہا سرین تک اس کی روح پہنچے گی معاف کر دوں گا۔ کہا نہیں میری امت بہت کمزور ہے۔ کہا اچھا چل خوش ہو جا، روح نکلنے سے پہلے اگر غرغرہ ہو، غرغرہ جب آواز نہیں نکلتی اپنی آنکھوں سے ہی توبہ کر لے میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میری امت بہت کمزور ہے۔ تو فرمایا چل تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر میرے حبیب، مرنے کے بعد اگر کسی دو لوگوں نے تیرے امتی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اچھا آدمی تھا، میں اپنے علم کو چھپا لوں گا، لوگوں کے علم پر اس کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا میرے اللہ میرا امتی بہت کمزور ہے، چل کہا خوش ہو جا۔ ایک انسان نے اگر کہہ دیا تیرے امتی کے بارے میں، کسی ایک انسان نے تیرے امتی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کہا یا اللہ میرا امتی بہت کمزور ہے۔ کہا چل یہ بھی چھوڑ اگر 40 لوگ اس کے جنازے کو آ گئے میں اس کو پھر بھی معاف کر دوں گا۔ کہا یا اللہ میرا امتی بڑا کمزور ہے۔ اچھا کہا چل اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر میرے حبیب زندگی میں کبھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا نا، کبھی تو پڑھے گا۔ کہا جی پڑھے گا۔ کہا جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھ لیا ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو اس نبی کے امتی ہیں ہم میرے دوستو۔ وسیم بھائی سبحان اللہ، بچ گئے نا الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ تو انشاءاللہ۔ سوچو جس امت کا نبی اتنا شفیق تو اس کا رب کتنا کریم ہوگا۔ واہ واہ، رب بھی کریم، نبی بھی شفیق، اور پہلا امتی ارحم امتی بے امتی ابو بکر وہ بھی کریم۔ اللہ کی ذات سے امید ہے سب نکل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن قبلہ اسی سے اگر میں ربط دے کر یہ سوال پوچھنے کی جسارت کروں کہ اس کا ایک تو یہ بڑا روشن پہلو ہے جو ساری باتیں بتائی کہ اس کا مطلب انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب وسیلہ اتنا بلند ہو تو پھر تو گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے۔ لیکن ایک جس کا دوسرا پہلو بھی میرے ذہن میں آتا ہے یہ یا اس طرز کی روایات سن کر میں وہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی بات ہو اور اس پر بھی کھل کر بات ہو کہ پھر اس کا ایک اور پہلو تو یہ بھی نکلتا ہے کہ جنید جمشید صاحب کے منہ سے یہ سب کچھ سننے کے بعد اتنے متاثر کن لہجے میں اب وسیم بادامی یہ سوچے کہ چلو پھر تو کام تو بن ہی جانا ہے تو بس ٹھیک ہے پھر تو کام تو نکل ہی جانا۔ یہ بھی ایک ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، یہ خیال بھی ذہن میں آتا۔ تو اب وہ بیلنس کس طرح اچیو کیا جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کا اس طرز کی روایات کا مطلب ایک سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے کہ چلو اب آزاد پھرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کا بچپن ہے اور آپ جنگل میں گریہ و زاری میں مشغول ہیں، اچھا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اور معافی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کسی عارف کامل نے دیکھا تو اس نے کہا اے عظیم المرتبت شہزادے،
آپ کا نسب بھی عالی، آپ کی شان بھی عالی، بے شک بے اور شک آپ کا حسب بھی عالی، بے شک. لیکن آپ اس قدر چھوٹی عمر میں آپ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جو آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. گناہ تو بڑی عمر میں ہوتے ہیں، توبہ کے لیے بڑی عمر پڑی ہے. ایک رخ وہ ہے جو جنید بھائی صاحب نے بیان فرمایا، ایک رخ وسیم بھائی نے بیان فرمایا. اب میں دونوں رخ کی وضاحت کر رہا ہوں. سبحان اللہ حضرت، سبحان تو اللہ، سبحان اللہ. حضرت نے جب اس نے عارف کامل نے پوچھا بار بار، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ جب وہ چولہے میں لکڑیاں جلا رہی تھیں تو انہوں نے پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھیں تاکہ وہ آگ پکڑ لیں، اور جب چھوٹی لکڑیوں نے آگ پکڑی تو پھر اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ جو ہے اس نے بڑی لکڑیوں پر رکھیں. میں اس منظر کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ کل بروز قیامت کہیں پروردگار عالم یہ نہ کہہ دے کہ اس چھوٹے لڑکے کو آگے کرو اور اس سے جہنم کی آگ جو ہے اس کو دہکاؤ اور پھر بڑے مجرموں کو آگے کرو. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہدایت کا مینارہ ہیں. ان ہستیوں نے حضور کی امت کو تعلیم دی کہ توبہ کے لیے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. جیسے ابتداً کثرت استغفار کا ذکر ہوا تو وہ کثرت استغفار توبہ ہی ہے. سبھی بھائی میرے بہت ہی محترم ہیں، ان کے مقطع سے ایک بات ہے بہت خوبصورت ہے، آج کی رات کے متعلق بھی ہے، میرے اور آپ کے کام کی بات بھی ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس نکیرین آتے ہیں، سوال کرتے ہیں. چونکہ مرنے کا فیصلہ، زندگی اور موت کا فیصلہ آج کی رات ہے نا، اس مناسبت سے یہ بات میرے بھی سوچنے کی ہے، آپ کے بھی سوچنے کی ہے. نکیرین آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مومن اگر ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ. پھر نکیرین سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، وہ کہتا ہے دینی الاسلام اگر مومن ہے. اور پھر اگر وہ مومن نہیں، جب اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. ما دینوں کا، وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے. فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس جوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ کہے کہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آقا کو دیکھا نہیں لیکن ساری زندگی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس کی خوشبو جو ہے وہ کریم آقا کی وہ پہچاننے میں مدد دے گی. اور اگر وہ کہے حضور کی معرفت پر کہے لا ادری، باب اثبات عذاب القبر کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. 5674 حدیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، راویان حدیث میں سر فہرست ہیں. آپ اس حدیث کی روایت فرما رہے ہیں کہ جب وہ حضور کی معرفت پہ کہتا ہے مومن ہے تو کہا اللہ کے رسول ہیں، مومن نہیں تو کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. سلسلہ عذاب نکیرین کے ساتھ آنے والے فرشتے شروع کر دیتے ہیں. شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ، یہ خلاصہ ہے، وہ حدیث تو میں نے بات کو سمجھنے کے لیے بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ پہلے دونوں سوال تمہیدی ہیں. جب اس نے من ربو کا کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، عذاب شروع نہیں ہوا. جب اس نے کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا، اس نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، عذاب شروع نہیں ہوا. جب اس نے معرفت مصطفیٰ سے انکار کیا تو اس وقت عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. فرماتے میں سمجھتا ہوں کہ اصل سوال ہی معرفت مصطفیٰ کا ہے کہ دیکھو یہ قبر میں آ کر میرے محبوب کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. سبھی ہی مدحت خیر الانام ہو جائے، دیکھو یہ پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. اور فرماتے ہیں یہ خلاصہ ایک جملے میں آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علماء، صوفیاء، مشائخ سب سمجھتے ہیں کہ کتنی عظیم المرتبت ہستی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں. یہ ہے میری اور آپ کی کام کی بات، جو نتیجہ ہے. میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں کہ میرا رب مجھے یہ توفیق دے کہ جب میں قبر میں جاؤں اور نخیرین آئیں اور مجھ سے پوچھے من ربو کا، تیرا رب کون ہے،
تو میں پہلے سوال کے جواب میں کہہ دوں رب ما رب محمد است، کہ میرا رب وہی ہے جو میرے محمد مصطفیٰ کا رب ہے. کیا کہنا ہے، سبحان میرا رب وہی ہے جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، تاکہ اگلے سوال پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے. واہ 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 واہ. مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبھی ہی مدحت خیر الانام ہو جائے. واہ واہ واہ، جزاک اللہ. کیا زبردست کلام، کیا زبردست اس کا مقطع. اور کسی شاعر نے لکھا کہ ہم کو احمد کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ حد سے بڑھانے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. جس چیز کی کوئی حد ہی نہ ہو اس کو حد سے بڑھانے کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. سبھی بھائی، اس سے پہلے کہ آپ، چونکہ اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ اب ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جب ہم نے انشاءاللہ استغاثے والے کلام بھی پڑھنے ہیں، مغفرت والے کلام بھی پڑھنے ہیں، الہی تیری چوکھٹ بھی سننا ہے، تو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو بھی سننا ہے. اور وہ بھی سننا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں یہ چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کوئی کلام سنانا بریک پہ جائیں، یہ اس ایک منظر کو، کوئی ایک ایسا منظر آپ نے، ظاہر ہے اتنے ماشاءاللہ آپ نعت گو شاعر ہیں، آپ نے اتنے کلام خود لکھے اور پھر وہ زبان زد عام ہوئے، کہ یہ اس کیفیت سے گزرتے وقت جب آپ سرکار کے لیے کچھ لکھ رہے ہوں، کوئی بھی ایک ایسی کیفیت، کوئی ایک ایسا منظر جو کہ آپ کبھی فراموش نہ کر پائے ہو. ظاہر ہے وہ ایک لہجہ اتنا قیمتی ہے زندگی میں جب آپ سرکار کی مدحت لکھ رہے ہو. کوئی ایسا ایکسپیرینس، کوئی ایسی بات؟ ایسے بہت سارے مناظر آتے ہیں. نعت گوئی جو ہے حضوری کا دوسرا نام ہے. ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچتے رہنا اور سوچ کر لکھنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ پورا عمل عبادت کے دائرے میں ہے. جو میرا شعر ہے کہ ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے. لیکن مولانا کی بات سے، مولانا کی شکور صاحب کی بات سے بات کہیں پہنچ گئی. جس کو معرفت مصطفیٰ ہے وہ نقصان میں نہیں رہتا. تو آخری کلام کے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دوسری طرف چلیں گے. عطا ہو. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، میں جان گیا، میں جان گیا، میں جان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، میں جان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اور وہ منزل جس کی طرف اشارہ کیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، دھیان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ہاں دھیان گیا. لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، طوفان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، آئی نظر. جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، دھیان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، رہی ہو ان سے. قمر شکور صاحب منزل دیکھیے. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے،
قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان